ویسے تو دنیا کی سب سے اہم ایجاد خود ضرورت کو کہا جا سکتا ہے۔ ضرورت کسی بھی قسم کی ہو، اس کے پیدا ہوتے ہی ایجاد بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے مختصراً کہا جاتا ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ انسان کی ایک خوبی روز اول سے ہی موجود ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق چیزوں کو ایجاد کرتا جاتا ہے۔ انہی ایجادات میں سے کچھ ایسی ہیں جنہیں انسانی تاریخ میں انقلاب لانے کا سبب کہا جاتا ہے، جیسے کہ پہیہ انسانی وقت کا پہیہ پھیر دینے والی ایجاد کہلاتی ہے۔ یہ ایجاد صرف گاڑی میں استعمال نہیں ہوئی بلکہ کئی دوسری ایجادات کے لیے بھی استعمال ہوئی۔ اس حیرت انگیز پہیے کی تاریخ قدیم عراق سے 3500 قبل مسیح میں ملتی ہے، چاہے ٹرین کا پہیہ ہو یا سائیکل کا۔ اس پہیے نے انسانی تاریخ کو بہت زیادہ کامیابی عطا کی ہے۔ ایندھن سے چلنے والی گاڑی پہیے سے جڑی دوسری ایجاد جس نے انسانی تاریخ میں انقلاب پیدا کر دیا وہ ہے گاڑی۔ گاڑی کی موجودہ شکل 1886 میں کارل بینز کی ایجاد کردہ ہے۔ 20ویں صدی سے قبل گاڑیاں اس طرح عام نظر نہیں آتی تھیں۔ ایندھن سے چلنے والی گاڑیوں سے قبل گھوڑا گاڑیوں پر سفر کیا جاتا تھا اور انہی گھوڑا گاڑیوں کو مختلف کاموں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ لیکن ایندھن سے چلنے والی گاڑی نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ گھوڑوں کو آزاد کر دیا اور انسانوں کو مزید سہولت فراہم کر دی۔ اسٹیم انجن 1698 میں تھامس سیوری نے پہلا اسٹیم انجن رجسٹرڈ کروایا۔ انسان کی اس ایجاد کو دنیا بدل دینے والی ایجاد بھی کہا جاتا ہے۔ بعد میں 1781 میں تھامس نے ہی اس انجن میں کئی طرح کی بہتری کے بعد اسے دوبارہ رجسٹرڈ کروایا۔ سن 1800 میں انجن کی بدولت سفر کرنا نہایت ہی آسان ہو گیا اور دیگر صنعتوں میں بھی بہتری آئی۔ یقیناً آپ نے یہ انجن ضرور دیکھے ہوں گے جن کے اوپر سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے۔ یہ وہی 1698 میں تھامس کے بنائے ہوئے انجن ہیں جنہیں آج بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اب اس میں کافی بہتری کر کے اسے کافی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ہوائی جہاز مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنے والی ایجاد ہوائی جہاز۔ رائٹ برادرز کو یقیناً اس بات کا اندازہ تو ہوگا کہ جو وہ کرنے جا رہے ہیں وہ کچھ انوکھا ہے، لیکن ان کی 1903 میں سامنے آنے والی یہ ایجاد اتنی کامیاب ہو جائے گی کہ انسانی تاریخ میں اہم کردار ادا کرنے لگے گی۔ اس کا اندازہ شاید وہ نہ کر سکے ہوں گے۔ اڑنے والی مشینوں کا خواب تو بہت قدیم دور میں بھی دیکھا جاتا تھا۔ رائٹ برادرز نے اسی تصور کو حقیقت کی شکل دے دی اور پھر مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا۔ انسانوں کو اب یہ چند گھنٹے بھی زیادہ لگ رہے ہیں اور وہ اس کوشش میں ہیں کہ سیکنڈوں میں اڑتے ہوئے گھنٹوں کا سفر طے کیا جا سکے۔ آگ پہلے سے ہی دنیا میں قدرتی طور پر موجود تھی، لیکن اسے انسانی ہاتھ میں لینا اور اس کا استعمال سمجھنا بھی ایک ایجاد ہے۔ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا اور کیسے ہوا، اس بارے میں کوئی حتمی معلومات تو نہیں ہے، لیکن یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ پتھروں کے دور میں جانوروں کو ڈرانے کے لیے پتھروں کو استعمال کے دوران آپس میں رگڑنے سے چنگاریوں سے آگ کا آغاز ہوا۔ قدیم دور میں آگ بس قدرتی طور پر ہی دستیاب ہوتی تھی، لیکن آج کے دور میں یہ مصنوعی طور پر بھی دستیاب ہو گئی ہے۔ آگ پر پکے ہوئے کھانے کی تاریخ 1.9 ملین سال پہلے ملتی ہے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ انسان کو آگ کا پتھروں کے دور میں پتہ چلا، لیکن اس بات کی اصل حقیقت صرف خدا جانتا ہے کہ اس آگ پر کھانا پکنا کب شروع ہوا۔ کیل کو دیکھ کر کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ ایجاد کب ہوئی اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ اس ایجاد نے انسان کو بہت کچھ جوڑنے میں مدد دی، جس سے کئی اور بہت سی ایجادات سامنے آئیں۔ 3400 قبل مسیح کی کیلیں مصر کے اندر دریافت کی گئیں۔ اس کے بعد ہاتھ سے ڈالی گئی کیلیں سن 1790 اور سن 18 کی ابتدا سے ملنا شروع ہوئیں۔ مصر سے ملنے والی انہی کیلوں کو دیکھتے ہوئے 1790 اور 18 کی ابتدا سے ایک نئی طرح کی کیلیں بننا شروع ہوئیں۔
1930 سے 90% कीलें स्टील की बनना शुरू हो गईं और फिर इसी तरह लोहे की कीलें भी बनाई गईं। रोशनी का बल्ब। रोशनी का मंबा बल्ब इस हैरान कुन इजाद की तारीख 150 साल कबल से शुरू होती है। थॉमस एडिसन ने और स्वान ने पहले बल्ब की रजिस्ट्रेशन 1879 और 1880 में करवाई और आज हमारे सामने ये बल्ब कई शक्लों में मौजूद हैं। बिजली। दुनिया की कितनी ही इजादात हैं जो बिजली की इजाद की मरहून मिन्नत हैं। बिजली इंसानी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि बिजली इंसान को पत्थरों के दौर से तरक्की याफ्ता दौर में लाने का सबब है तो गलत ना होगा। एलेक्जेंड्रा ने बिजली बनाने का पहला अमली तरीका ढूंढा था। 1831 में माइकल ने बिजली पैदा करने के बुनियादी उसूल मुरतब किए और ये उसूल उस वक्त से आज तक उसी तरह हैं जिसने इंसानों की ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील करके रख दी है। छापा खाना। खबर के साथ साथ खबर फैलाने का ज़रिया भी इतना ही अहम है। कदीम ज़माने में छापा खाना ही मालूमात फैलाने का एक बड़ा ज़रिया था। 1440 के आसपास जर्मनी में जोहान बर्क ने पहले से मौजूद छापे खाने को एक बेहतर शक्ल में मुतारिफ कराया। सन 1500 में गिटनबर्ग से मंसूब छापे खाने कई सौ की तादाद में मशरिकी यूरोप में काम कर रहे थे। इन इजादात का शुमार इंसानी तारीख की अव्वलीन इजादात में से होता है। वाज़ेह रहे कि ये वही छापे खाने हैं जिससे आजकल के दौर में अखबार को प्रिंट किया जाता है। बस आज का प्रिंटर थोड़ा ज़्यादा एडवांस हो चुका है और जदीद दौर की स्टैम्प भी कदीम दौर के छापे खाने में ही शामिल होती है। इजाद का ये सफ़र ना रुका है और ना रुकेगा। And in the next few years will profoundly affect the next few thousand years. The only conditions modern humans have ever known so far are changing, and changing fast. Nothing stays the same on this planet. Everything changes. The Earth is going into one of these jumps, and you don't know what is going to be on the other side of those jumps. ये सिलसिला यूं ही जारी और सारी रहेगा। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।